جو نبیوں کی تعلیم سے دور ہوگا یہی انجام ہوگا، یہی ہوگا. ہر زمانے میں یہ ہوا. لوط علیہ السلام کی قوم نے جو کام کیا آج وہ شروع کیا انہوں نے، اور اب اس کے دنیا میں دائی بنے ہیں وہ کہ میاں بیوی کا سلسلہ ختم کر دو. پہلے انہوں نے نکاح ختم کیا، بیزار ہو گئے کہ نکاح نہیں کریں گے ہم، جہاں مرضی ہوگی جس لڑکی سے دوستی کر لیں گے، جس لڑکے سے کریں گے، مہینہ 2 مہینے 6 مہینے 8 مہینے سال رہیں گے پھر بدل دیں گے. اب وہ اس نتیجے پر آئے کہ لڑکی سے بھی کیوں دوستی کرے، 2 لڑکے ہی رہے ساتھ میں، 2 لڑکیاں ہی ساتھ میں رہے، اور اس کے دائی ہے وہ، اس کے علمبردار پھر اس کا جھنڈا لے کے پھر رہے. کہاں سے کہاں نکل گئے. جن کے بارے میں کہا تھا نا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کی آیتوں کے منکر جو ہے وہ جانوروں جیسے ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر، کہ جانوروں سے بدتر کام پر نکل رہے اور اس کے دائی بنے ہوئے دنیا میں. اگر بغیر حضور والے علم کے بچوں کو اس تعلیم کی طرف بھیجا تو پھر وہ وہاں جائیں گے اور کوئی راستہ ان کو نہیں ملے گا، تو ان کے پاس ایمان نہیں ہے، ایمان کا نور نہیں ہے، حضور کا طریقہ نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے دل میں. اور پھر وہ جہاں جائیں گے تو وہاں سے پھر وہ انہی راہوں پر جائیں گے جو بھٹکانے والے راستے ہیں. اس لیے پہلی بنیادی ضرورت یہ پرائمری تعلیم یہ ہے، پراتھمک شکشن یہ ہے. پراتھمک شکشن کہتے ہیں نا کہ کوئی بچہ پراتھمک شکشن سے دور نہ رہے. حضور علیہ السلام نے یہ بنیادی تعلیم دی کہ بچے کو یہ سمجھایا جاوے کہ تیرا پیدا کرنے والا کون ہے اور تیرے لیے آئیڈیل کون ہے، تیری کامیابی کا راستہ کیا ہے، عبادت کیا ہے، ماں باپ کون ہیں اور انسان کون ہوتے ہیں. ماں باپ کا اور بھائی بہنوں کا، رشتہ داروں کا، انسانوں کا کیا حق تیرے اوپر ہے. یہ بنیادی تعلیم ہے جو ہر انسان کے لیے ضروری ہے. اگر یہ تعلیم لی ہے اس نے تو زندگی کے سارے راستوں میں کامیاب ہو جائے گا. اس کے پاس رہنے کا گھر نہیں ہوگا لیکن یہ کامیاب انسان ہوگا. اس کے پاس 2 وقت کھانا نہیں ہوگا لیکن یہ زمین پر کامیاب ہوگا. اس کے پاس پکی سڑک نہیں ہوگی لیکن یہ کامیاب ہوگا. اور اگر اس کے پاس یہ نہیں ہے تو اس کے پاس پیٹ بھر کر کھانا ہے لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکے گا. یہ پکی سڑک پر کامیاب نہیں ہو سکے گا جیسے آج دنیا میں پکی سڑکوں میں سارا فساد ہے، پیٹ بھرے ہوا کا فساد ہے. جن کے پاس کروڑوں کا بینک بیلنس ہے وہ فساد مچا رہے ہیں. فقیروں کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو بھیک مانگ کے گزارا کر رہے ہیں. اور سماج کے عام طبقے کے غریبوں کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو مزدوری کر کے پیٹ پال لیتے ہیں. لیکن فساد مچانے والے جو پوری دنیا میں ہیں وہ سب اربوں خربوں کے مالک، بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں وہ، جنہوں نے پورا فساد برپا کر رکھا ہے پوری زمین پر اور انسانیت کو پریشان کر کے رکھا ہے. حضور علیہ السلام یہ علم لے کر، اسی لیے صحابہ جا کر کہتے تھے من ضیق الدنیا الی سعتھا، کہ ہم تم کو دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا کی وسعت کی طرف لانا چاہتے ہیں. ومن جور الادیان الی عدل الاسلام، اور جو مذاہب کے نام پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر کے رکھا ہے ہم اس میں سے نکال کر ہم تم کو اسلام کے عدل کے سائے میں لانا چاہتے ہیں کہ وہاں اگر شوہر قصوروار ہے تو اس کو سزا ہوگی اور بیوی قصوروار ہے تو اس کو سزا ہوگی. شوہر طاقتور ہے اس لیے اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، اور وہاں اگر کوئی بادشاہ کا بیٹا ہوگا اس کو بھی سزا ہوگی، اور کوئی فقیر کا بیٹا ہوگا تو وہ بھی چھوٹ نہیں پائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ فقیر کے بیٹے کو تو سزا ہو جاوے اور بادشاہ کا بیٹا بری ہو جاوے. اسلام کا عدل ہے، اس میں انصاف ہے، کسی پر ظلم نہیں ہے. اگر شوہر ظلم کرتا ہے تو اس کو سزا دی جائے گی، اور اگر بیوی ظلم کرتی ہے تو اس کو مظلوم نہیں بنایا جائے گا. اگر وہ ظالم ہے اگر وہ ظالم ہے تو اس کو سزا دی جائے گی. زمین پر انصاف قائم ہوگا. انصاف سے امن ہوتا ہے، ظلم سے امن قائم نہیں ہوتا. چاہے گھر ہو، محلہ ہو، بستی ہو، ملک ہو، اگر گھر میں ظلم ہے اس گھر میں امن قائم نہیں ہوگا کہ بچوں پر ظلم ہو رہا ہے یا بیوی پر ظلم ہو رہا ہے. محلے میں اگر چند لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں اس محلے میں امن قائم نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے آج ان کا ہاتھ اوپر ہے اس لیے وہ دبے ہوئے ہیں، کل کو ان کا ہاتھ اوپر آئے گا یہ ان پر مسلط ہوں گے، اس محلے میں امن قائم نہیں ہوگا. امن کے قیام کا جو معیار ہے وہ انصاف ہے کہ جب انصاف ہوگا گھر میں، میاں بیوی کے ساتھ انصاف کے ساتھ رہ رہا، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ انصاف کے ساتھ رہ رہی ہے، ماں باپ اولاد کے ساتھ انصاف کے ساتھ. برابری نہیں، برابری الگ چیز ہے، انصاف عدل.
برابری تو یہ ہے کہ لڑکی کے کپڑے لڑکے کو پہنا دو، لڑکے کے کپڑے لڑکی کے پہنا دو، اس کو برابری کہتے ہیں۔ برابری کہتے ہیں کہ بھائی عورت بھی کندھے سے کندھا ملائے گی، عورت بھی کندھے سے کندھا ملائے گی، برابری کریں گے۔ اس کو داڑھی نہیں تو مرد بھی نکال دے گا کہ برابری کرنی ہے دونوں سے، کہ اس کو بھیجا آ گئی ہے کہ برابری ہو جائے، دونوں کی چہرہ ایک ہی طرح کا دکھے، اس کے لمبے بال ہے تو چھوٹے کر دیں گے اس کو۔ یہ تو خدا کے نظام میں دخل گیری ہے، اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے، اس کو لمبے بال دیے تو رہنے دو بھائی، اور تجھے داڑھی دی ہے تو رہ کر مرد بن کے رہے، کہ مرد بنایا ہے داڑھی کے ساتھ اللہ نے، کہ مرد بنایا ہے کہ مرد بن کے رہے وہ، کہ برابری کا نام انصاف نہیں ہے۔ برابری تو کیا ہے کہ 5 سال کے بچہ ہے اس کو اور 15 سال کا لڑکا ہے، دونوں کے کپڑے برابر لاؤ، کہ برابری ہے، میں تو انصاف کرتا ہے بازے لوگ، ہمارے تو سب برابر ہے، تو ایسا کریں گے بھائی 5 سال کا جو لڑکا ہے اس کو بھی وہی کپڑے دلائیں گے جو 15 سال کے دلائے، وہی سائز ہوگی دونوں کی، ارے بھائی وہی سائز ہوگی، سائز الگ ہوگی تو پھر برابری ہوگی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ پھر برابری ہوگی کہ یہ انصاف ہوگا، یہ اس کو اتنی ضرورت ہے اور اس کو اس کی ضرورت ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو پہن سکے ایسے کپڑے دو اور وہ پہن سکے ایسے اس کو دو، یہ انصاف ہے۔ یہ لڑکا ہے تو اس کو لڑکے کے کپڑے دو، یہ لڑکی ہے تو اس کو یہ انصاف، یہ برابری نہیں، یہ انصاف ہے۔ ہاں انصاف ہوگا تو امن قائم ہوگا، برابری سے امن قائم نہیں ہوتا، برابری سے امن قائم ہوتا انصاف سے۔ حضور علیہ السلام انصاف لے کر آئے اور آپ نے کہا ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، کہ اللہ تم کو انصاف کا حکم دیتا ہے، انصاف کرو اور انصاف سے اوپر احسان کرو، احسان کرو۔ 2 روپے نکلتے ہیں 2.25 دے دو، کتنے دے دو؟ 4 آنا احسان کر دو، کہ ان پر احسان کرو۔ 5 روپے کی چیز وہ کہہ رہا ہے 5 روپے، اس کو 5.25 دے دو، بیچارہ غریب آدمی سارے بھاؤ غریبوں سے کرتا ہے، کیلے والے سے، ٹھیلے والے سے، لاری والے سے، سبزی والے سے، وہ 10 کہے 8 دیتا ہے اس کو، وہ 15 کہے 13 دیتا ہے، اور وہاں مال میں جو ہے پرنٹڈ برانڈیڈ آئٹم ہے تو پرنٹ جو ہے وہی دیتا ہے وہ، بلکہ وہاں 999 لکھا ہے 1000 دیتا ہے، 1 روپیہ زیادہ وہاں۔ یہاں کہاں انصاف کرا اور احسان کرے آدمی، احسان کرے ان کے اوپر۔ وہ 5 روپے کہہ رہا ہے، 5 روپے میں ہم نے سودا کر لیا، ٹھیک ہے بھائی 5 روپے اچھی بات، 5 روپے دیے پھر اوپر سے 2 دے دے، بیچارہ غریب آدمی، بھائی 2 روپے میری طرف سے ہدیہ، بچوں کو کھلا دے۔ یہ حکم دیا حضور نے۔ ایک تو معاملہ ہے 5 میں برابر ہو گیا، آپ 5 دیں گے کوئی حرج نہیں ہے، آپ کا معاملہ ٹھیک ہے، آپ نے پورے پیسے دے دیے، لیکن آپ اس پر احسان کرو، بیچارہ غریب ہے، اس کو 2 روپے زیادہ دے دو، 5 روپے زیادہ دے دو۔ ٹھیلے والا، لاری والا، مزدوری کرنے والا ہے، مزدور نے سامان اٹھایا ہے، اس کا حق 100 روپے کا بنتا تھا، 100 روپے آپ سے طے کیے تھے، آپ نے 100 دیے، لیکن اس کا پسینہ دیکھ کر آپ کو اس پر تھوڑا سا ترس آ گیا کہ بھائی طے تو 100 کیے تھے، تمہارا حق 100 روپے ہے، وہی چلتا بھی ہے عرف، یہ 100 روپے تو آپ کی مزدوری کے، یہ 50 روپے میری طرف سے لے، گھر میں کچھ پھل ول لے کے چلے جانا۔ اس کا کہا تھا یامرکم بالعدل، کہ انصاف کرو، اور پھر کیا کہا؟ والاحسان، اور وایتاء ذی القربى، اور قریبی رشتہ داروں کو دو، دینے کو کہا، کیا کرنے کو کہا؟ کہ دو رشتہ داروں، ایتاء ذی القربى، یہ قریبی رشتہ دار ہے جو، ان کے اوپر خرچ کرو، اللہ نے دیا ہے تو ان پر خرچ کرو۔ بھائی ایک بھائی کے پاس زیادہ ہے وہ دوسرے بھائی کو دے، بھائی کے پاس زیادہ ہے بہن کو دے، اس پر خرچ کرے، دکھاوے کے واسطے نہیں، اس کو دبانے کے واسطے نہیں کہ ذرا خرچ کر تاکہ دبا رہے ہم سے، ہمارا کام کرتا رہے وہ، اس وجہ سے نہیں، اللہ کا حکم ہے ان پر خرچ کرے تو صلہ رحمی کا ثواب ملے گا، صدقے کا ثواب ملے گا، خرچ کرنے کا ثواب ملے گا، کہ یہ حکم دیا گیا۔ یہ تعلیم ہے اللہ کی طرف سے جو حضور علیہ السلام نے ہمیں دی ہے کہ انصاف سے رہے۔